تو اللہ نے فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہو تو وہ یہ جان لے کہ جبریل علیہ السلام کو تو فقط اتنا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ قرآن آپ کے قلب پر اتارتے ہیں۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی کہ اگر آپ ہمارے 4 سوالات کے جوابات دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے پختہ وعدہ کرو کہ اگر میں ان کے جوابات دینے میں کامیاب ہو گیا تو تم مجھ پر ضرور ایمان لے آؤ گے۔ انہوں نے پختہ وعدہ کیا۔ اس کے بعد سوالات کرنا شروع کیے۔ پہلا ان کا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام فرمایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جب یعقوب علیہ السلام سخت بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری نے طول پکڑ لیا تھا تو آپ نے نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحت یاب کر دیا تو میں اپنا پسندیدہ کھانا اپنے اوپر حرام کر لوں گا، اور آپ کا پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بات ایسی نہیں ہے، تو چونکہ یہودی اس بات کو جانتے تھے تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں بات ایسی ہی ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو اس پر گواہ ہو جا۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ مرد اور عورت کا پانی کیسا ہوتا ہے، یعنی ان کے مادہ منویہ کے بارے میں سوال کیا اور یہ پوچھا کہ مذکر اور مؤنث کیسے بنتے ہیں، یعنی بچہ لڑکا کیسے پیدا ہو جاتا ہے، لڑکی کیسے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مرد کا پانی سفید اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زرد رنگ کا ہوتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اگر مرد کا پانی غالب آئے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، عورت کا پانی غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، کہ ان کے ہاں بھی یہ بات مشہور تھی اور ان کو یہ بات پہلے معلوم تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے بالکل درست فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر یہی کہا کہ اللہ تو اس پر گواہ ہو جا۔ تیسرا ان کا سوال یہ تھا کہ اس نبی امی کی نیند کا کیا حال ہے، یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا کہ آپ اپنی نیند کے بارے میں بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال کی نوعیت اور ان کے سوال کی حقیقت سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ نبی سوتا ضرور ہے لیکن اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ اس پر بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ تو اس پر گواہ ہو جا۔ اور چوتھا انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ فرشتوں میں سے آپ کا دوست کون ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسی پر ہمارے ایمان لانے یا نہ لانے کا دار و مدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں میں سے میرا دوست جبریل ہے، اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں جبریل ان کے دوست رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، اگر جبریل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آپ کا دوست ہوتا یا آپ اس کو قرار دیتے تو ہم ضرور آپ کی اتباع کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم جبریل کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ فرما دیجئے کہ جو دشمن ہو جبریل کا، تو جبریل علیہ السلام کا کام تو فقط اتنا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے کلام کو آپ کے قلب پر اتارتے ہیں۔ تو ایک روایت تو اس میں یہ ہے شان نزول کے بارے میں۔ دوسری روایت ایک یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ یہ حاضر ہوئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کا سوال کرتا ہوں، اگر آپ ان سوالات کے جوابات دے لیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، کیونکہ ان سوالات کے جواب ہے جو اللہ تعالیٰ کا نبی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا، یہ بتائیے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کون سی ہوگی؟ دوسرا یہ کہ جنتی جنت میں سب سے پہلے کیا کھائیں گے؟ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ بچہ ماں یا باپ میں سے کس کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل کس سے زیادہ ملتی جلتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل نے مجھے ان سوالات کے جوابات بتا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام سے یہ فرمایا تو انہوں نے اس پر یہ عرض کی کہ فرشتوں میں سے جبریل یہود کے دشمن ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قل من کانا، یہ آیت اس کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ اور پھر آگے روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ نمودار ہوگی جو مشرق والوں کو مغرب میں جمع کر دے گی، تمام لوگ جمع ہو جائیں گے۔
دوسرے سوال کا جواب یہ سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی کھائیں گے، اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ اگر مرد کا پانی غالب ہوتا ہے تو بچہ مرد کے مشابہ ہوتا ہے، عورت کا پانی غالب ہو جائے تو بچہ عورت کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہاں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی، اور آپ نے عرض کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آپ ایمان لے آئے تھے۔ یہ دو روایتیں ذہن میں رکھیے۔ تیسری اس کی روایت شان نزول کے بارے میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر اور یہود کے درمیان کسی معاملے میں بحث ہو گئی، تو بحث کے دوران یہود نے سوال کیا کہ آپ کے نبی کا دوست کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست حضرت جبریل ہیں۔ تو یہود نے کہا کہ جبریل تو ہمارے دشمن ہیں، اس لیے کہ یہ آسمان سے آ کر محمد کو ہمارے راز بتا دیتے ہیں، البتہ ہمارے نبی کے دوست تو میکائیل ہے۔ اس پر پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو گویا کہ ان تینوں روایت جائے تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ حضرت جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی نے ان یہود کے باطن کو کھول کر رکھ دیا تھا، جسے ماقبل آیات کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ موت کی تمنا کریں، اور یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور اس سے پہلے بیان ہوا تھا کہ یہ آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ کی آمد سے پہلے آپ کے وسیلے سے فتح طلب کرتے رہے ہیں۔ تو یہ تمام ان کے قلبی معاملات، ان کے راز، ان کے باطن کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھ دیا تھا، لہٰذا یہ حضرت جبریل امین سے اس وجہ سے بغض رکھا کرتے تھے، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کا دفاع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، تو اگر اس وجہ سے دشمن ہے کہ جبریل امین نے ہمارے رازوں کو سامنے ظاہر کر دیا، تو اس میں جبریل امین کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالی عظیم کو آپ کے قلب پر نازل کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن عظیم کا آپ کے قلب پر نازل کیا جانا، یہ مطلب یہود کے لیے اگر نقصان کا باعث بن بھی رہا ہے، تو یعنی ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نقصان کا باعث ہے، تو یہ ان کی غلطی دیگر غلطی ہے، اس لیے کہ آگے ارشاد فرمایا خود قرآن جو کتاب ان کے درمیان ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو ایک ایسی چیز جو خود توریت کی تصدیق کر رہی ہو، اس کو پھر غلط سمجھنا اور اس کو لانے والے کے متعلق برا خیال دل میں رکھنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر آگے